अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान सरकार चल रही है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, अवाम परेशान है। जिन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, उसमें बड़े चुस्त नजर आ रहे हैं। 180 अरब रुपए का खर्चा होगा और उसके साथ बादशाह डैम की भी बात की थी जिसमें 20 अरब रुपए खर्चा आएगा। घर बनाने में बड़े चुस्त और डैम बनाने में सुस्त हो गए हैं। शुरू में 1 महीने में 4 अरब रुपए आए थे, अभी 1 महीने से ज्यादा टाइम हुआ है, 1 अरब रुपया सिर्फ जमा हुआ है। खामोशी है खान साहब, क्या करने जा रहे हैं? एक दिन एक मिनिस्टर कहता है कि हम IMF के पास जा रहे हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं जाएं। इन्होंने ही कहा था इस मुल्क के अंदर हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर 30 अरब डॉलर की करप्शन होती है। अगर ये हुकूमत कोशिश करे तो 40 अरब तो इनको यहीं बच जाएंगे, फिर तो ये कहीं जाएंगे भी नहीं। और उसी के साथ नेब का और गवर्नमेंट का बड़ा नेक्सस है। और बिलावल साहब ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंतकाम है। ये इंतकाम लेने जा रहे हैं अहद साहब के नाम पे और आवाम को टारगेट किया जा रहा है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है नुसरत वाहिद साहिबा, MNA हैं, तहरीक इंसाफ की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं सिंध की, पूरे सिंध के। मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। उसी के साथ सादिया जावेद साहिबा, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग भी हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। आपकी पार्टी को कहा गया है तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंतकाम है, इंतकाम ले रही है, चाहे अवाम से हो चाहे अपोजिशन से हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बिलावल साहब की ये बात है कि तहरीक इंतकाम है, तो इंतकाम अगर हम मुजरिमों से लें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनकी अपनी वालदा के मर्डर आज तक फिर रहे हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। ये भी नहीं कि इनके पास हुकूमत नहीं थी, ये भी नहीं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं थी। पूरे पाकिस्तान को रूल किया, फिर पिछले 10 साल से सिंध में रूलिंग। ये सियासी इंतकाम की बात कर रहे हैं, सियासी इंतकाम, वो इंसाफ की बात है। वो इंसाफ की बात है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए था, उन लोगों को पकड़ना चाहिए था। अब अगर हमारी हुकूमत ये काम करने जा रही है कि वो कातलों को पकड़े या मुजरिमों को पकड़े, वो हमारी हुकूमत कर भी नहीं रही है। वो नैब हमारी हुकूमत से पहले का बना हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है लोग गिरफ्तार होने वाले हैं? ये तो हर बंदा राइटिंग ऑन द वॉल वाली चीज है। आज हर बंदे आपके स्पीकर को, आज ही आपके पंजाब के स्पीकर को, परवेज इलाही को पता चल गया है कि नेब के अंदर पहले ही शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयान दे दिया है नंदीपुर के हवाले से। उसको कैसे पता चल गया? देखिए ये वाली चीजें नेब के अंदर बातें हो रही हैं, नेब के अंदर बातें हो रही हैं, तो ये चीज लीक भी होती है, वहीं पे बैठे हुए लोग बता रहे होते हैं। आपको पता है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीजें लीक हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो चीजें लीक हुई थी। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि लोग तो वही हैं, लोग चेंज नहीं हो गए, लोग वही हैं, पाकिस्तानी वही हैं, वो सब के सब वही काम कर रहे हैं। आस्ता आस्ता उनकी मेंटालिटी चेंज होगी, आस्ता आस्ता उनका बिहेवियर चेंज होगा। खान साहब कह रहे हैं मुझे 6 महीने चाहिए। एक और दावा, मुल्क में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, मुल्क तेजी से ऊपर जाएगा। फिर 6 महीने, 6 महीने क्या, आपको 2 साल देने चाहिए। खामोशी से बैठ के देखना चाहिए कि शुरू के 2 सालों में क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जो भी दावे हैं, जो भी चीजें हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको उसका उस तरह अंदाजा नहीं होता जिस तरह अपोजिशन में बैठ के होता है। अब जब खान साहब जो भी काम कर रहे हैं, हमें ये तो नजर आ रहा है ना कि वो सिंसियरली कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। मुजरिमों को पकड़ना, उन लोगों को जिन्होंने करप्शन की है उनको ना पकड़ा जाए, आपके ख्याल में उनको खुली छुट्टी दे दें? खान साहब पकड़े या इदारे पकड़े? इदारे ही पकड़ रहे हैं। इदारे सजा दें या खान साहब सजा दें? खान साहब नहीं सजा देंगे, इदारे सजा देंगे। अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपोजिशन को गिरफ्तार कर, किसी को नहीं बचा रहे, सब पकड़े जाएंगे, चाहे वो अलीम खान है चाहे वो कोई और है। अलीम खान भी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा, सजा है किसको? बिल्कुल होगी। खान साहब ने कहा, परवेज खटक को भी होगी। जब खान साहब ने कहा कि मुझसे शुरू करें आप, तो फिर ये लोग कैसे बचेंगे? मुझे बताएं। अगर इन्होंने करप्शन की है, अगर इन्होंने गलत काम किए हैं, तो ये लोग पकड़े जाएंगे, सबके सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो बच जाए। जो सादिया ये तो कह रही सब पकड़े जाएंगे, अलीम खान भी पकड़ा जाएगा, सीनियर वजीर है इनका,
اور پرویز خٹک ڈیفنس منسٹر وہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ تو کریں ہم سب کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. کی ہوگی تو وہ پکڑے جائیں گے. بات صرف اتنی سی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز پی ٹی آئی جس دن سے حکومت میں آئی ہے انہوں نے احتساب کے اس پہ نعرہ لگایا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے لیکن احتساب اکراس دا بورڈ. ہم یہ کہتے ہیں احتساب اکراس دا بورڈ چاہیے. یہ سلیکٹڈ احتساب کی طرف ہے اور اللہ کرے جو یہ کہہ رہی ہیں ان کی بات پوری ہو. نہیں تو دیکھیں نا, یا تو الیکشن سے پہلے علیم خان کو ہر ہفتے بلایا جا رہا تھا. میرا خیال سے حکومت آئے 60 دن سے زیادہ ہو گیا, علیم خان کی پیشی نہیں آئی. زلفی بخاری کے لیے میں نے خود ڈان اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ وہ جواب جمع کرا دیں. اس بات کو بھی گزرے ہوئے 60 دن ہو گئے. تو اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی خان صاحب کریں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کریں, ہم اس کے لیے راضی ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ ایک منسٹر کی تصویر آتی ہے, وہ کیوں جاتے ہیں چیئرمین نیب سے ملنے؟ کیا کام ہے ان کا؟ چیئرمین نیب ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے نا, تو کیوں جاتے ہیں منسٹرز؟ علی زیدی گیا, شیخ رشید گیا, کیوں جاتے ہیں منسٹرز؟ کیبنٹ کے منسٹرز کا چیئرمین نیب سے کیا کام ہے؟ کیوں اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں؟ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ علی زیدی کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے. سادی ایک سوال, یہ تو ملنے جاتے ہیں, یہ چیئرمین نیب تو بنایا آپ نے اور نون لیگ نے, دیکھیں آپ نے بنایا, یہ ملنے جاتے ہیں, آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. دیکھیں نا, خان صاحب نے بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں, جو ان کا ٹون تھا, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, وہ لگ رہا تھا کہ نیب کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ 50 لوگ کیوں نہیں بند ہیں, سپیڈی ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ لوگوں کا سپیڈی ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے لوگوں کا ٹرائل کیوں رک گیا؟ بابر اعوان صاحب کا تو کیس تیار ہے نا, خود ٹی ویوں نے چلایا کہ ان کا کیس تیار ہے. تو نہیں, استعفیٰ دے دیا تو کیا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کیا؟ راجہ پرویز اشرف بھی ہیں. ہاں, تو راجہ پرویز اشرف پہ تو کیس چل رہا ہے نا, وہ تو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا بابر اعوان نے پرائم منسٹر, ایک مجھے چیز بچائیں, کوئی بھی آپ کا وزیر ہے, کوئی بھی آپ کا پرائم منسٹر ہو, پرویز اشرف ہو, یوسف رضا گیلانی ہو, جتنے بھی منسٹرز ہیں, آپ کے ساتھ انتقام ہو رہا ہے. نہیں, ہم یہ بالکل نہیں کہہ اوپر کیسز ہیں, سب کرپشن میں. میڈیا ٹرائل, آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, میڈیا ٹرائل میں یہ کہتی ہوں اگر کیس ہے سزا دینا, عدالتیں فیصلہ کریں. کیس آپ ہوتا ہے, آپ الزامات لگاتے ہیں میڈیا ٹرائل. نہیں, آپ میری بات سنیں, ڈاکٹر عاصم پہ کتنا بڑا میڈیا ٹرائل تھا, کیا ہوا؟ کیا چیز ثابت کر سکیا؟ وہی نا کہ جب جتنا میڈیا ٹرائل تھا تو اس سے تو یہ لگ رہا تھا نا کہ پورا فائل تیار ہے, بل گریٹ سے زیادہ پیسے انہوں نے آپ نواز شریف سے ملے, آپ نے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کیا ہے, احتساب سے خوف ہے؟ نہیں جی. جیل جانے سے خوف ہے؟ امتیاز پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو نہ احتساب کا میرا خیال سے خوف ہے, کیونکہ جتنا آج وہ پیپلز پارٹی کہاں ہے جو جیل سے نہ ڈرے, جو کیسز سے نہ ڈرے؟ آج تو پیپلز پارٹی خوف زدہ ہے. نہیں, کہاں خوف زدہ ہے؟ پیپلز پارٹی ڈر رہی ہے. کہاں خوف زدہ ہے؟ کون ایک کیس کھولتا ہے تو آپ کا منسٹر جو ہے نا بھاگتا بھاگتا ضمانت کر دیتا ہے. نہیں, تو یہ تو دیکھیں, نہیں, میری بات سنیں, ضمانت تو کسی بھی آدمی کا وہ ہے, حق ہے, قانون اس کو اجازت دیتا ہے, یہ کوئی غیر قانونی کام. اچھا, پرویز خٹک کی ضمانت ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اپنا علیم خان کی کو ایکسٹینشن دے دیا جائے, کوئی فرق نہیں, پیپلز پارٹی کو ضمانت مل گئی. 30 سال سے ان کو 60 دن ہوئے, آپ اتنے پرانے کھلاڑی ہیں, آپ اتنے پرانے. نہیں, یہ 60 دن سے نہیں ہے, یہ بقول ان کے قائد کے پرائم منسٹر صاحب کے 22 سال سے وہ سیاست میں, اقتدار میں نہیں ہے. 5 سال کے پی کے میں گورنمنٹ میں سوال کروں, ہاں یہ تو سیاست میں, اقتدار میں تو ابھی, ہاں اقتدار میں وہ ابھی آئے ہیں. اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا, خان صاحب کیا کیا کریں گے, اس کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے, میں نے دعوے نہیں کیے تھے, میں نے نہیں اعلان کیا تھا کہ میں 100 دن میں, آپ کا 100 دن ہونے والا ہے, آپ کا روڈ میپ نہیں ہے قوم کے پاس. آج پھر آپ نے گیس مہنگی کر دی ہے,
آج آپ نے پھر گیس مہنگی کر دی ہے، پہلی تاریخ کو سن رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بیچ میں الیکٹریسٹی. یہ کہا ہے، یہ انٹرویو اپنے انٹرویو میں کہا ہے اسد عمر صاحب نے کہ مہنگی چیزیں ہونے. ایک چیز آپ کو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹائم بہت کم ملا ہے، ہم چیزیں بہتر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ بہتر ابھی اتنے ٹائم میں نہیں کر سکتے. آپ نے کہا، آپ کہہ رہی ہیں جس طرح آپ نے کہا. مجھے آپ نے کہا اگر آپ بہتری نہیں لا سکتی کسی کی زندگی میں، خوشحالی کسی کی زندگی میں نہیں لا سکتی، تو آپ کی کسی کی زندگی میں بربادی بھی تو نہیں لائے نا. آپ نے 60 دن میں مہنگائی ڈبل کر دی، آپ نے چیزیں بڑھا دی، نہیں کی. ہمیں گورنمنٹ آپ نے زندگی اجیرن بنا دی. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب گورنمنٹ آپ کو اس حال میں ملے گی کہ ڈیلی بیسس پہ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں. ہم اسی طرح ٹیکس لگائیں گے لوگوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر. وہ کس طرح گورنمنٹ کر رہے تھے؟ وہ کس طرح چلا رہے تھے؟ ان کو لوگ کیسے پیسے دے رہے تھے؟ وہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے تھے. آپ کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا؟ ابھی ہم آپ کو سعودی پیسے نہیں دے رہا؟ آپ کو چائنا سپورٹ نہیں دے رہا؟ آپ کو یو اے سپورٹ؟ آپ گئے تھے میٹنگز کر کے آئے؟ ابھی کہیں سے ملا نہیں ہے. میٹنگز کی ہے نا، میٹنگز کرنے سے پیسہ تو نہیں آ گیا. کمٹمنٹ بھی تو نہیں ہوئی نا. کمٹمنٹ نہیں وعدہ بھی تو نہیں ہوا نا. ہوگی، سب کچھ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ممالک آپ کو ادھار پہ پیٹرول بھی نہیں مل رہا تو اچھا ہو رہا ہے؟ نون لیگ کو مل رہا تھا. نون لیگ کو اس لیے مل رہا تھا سعودی گورنمنٹ تھی. پیسے کھلاتے ہیں یہ لوگ اوپر سے، جو پیسہ لے سعودیز کو. کیوں سعودیز کو نہیں دے سکتے؟ وہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی؟ ہزاروں ان کے جو شہزادے ہیں ان کو پکڑا گیا، اندر بند کیا گیا، اور کس طرح وہ ہوا. ان لوگوں نے کرپشن کی ہے کہ نہیں کی؟ مجھے بتائیں. چائنا کے لوگ وہاں پہ 200 منسٹرز کو پھانسی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں. پھانسی دیں گے لوگوں کی؟ پھانسی تو ہم نہیں دیں گے لیکن پکڑیں گے ضرور. آپ کی یہ پالیسی ہے، ہماری یہ آپ ملک چلانے آپ بیکار کی بات کریں. میں جو بات کر رہی ہوں آپ وہ بات کریں کہ ہم ان کو پکڑیں گے، ان کو ان کی جگہ پہ پہنچائیں گے. جس نے کرپشن کی ہے وہ ضرور جائے گا جیل میں اور ضرور بھگتے گا سزا. لیکن ہمیں جس حال میں ملک نہیں چل رہا، ہماری گورنمنٹ کیا چل رہی ہے مجھے بتائیں. 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں خان صاحب اور ان کے منسٹرز، پوری رات کام کرتے ہیں وہ لوگ. 2 یا 4 گھنٹے سے زیادہ سونے کو نہیں مل رہا انہیں. حالات جس قسم کے ہیں، جس حالات میں ہمیں ملا ہے ملک، اس میں ہم سستائی نہیں کر سکتے. چیزیں مہنگی ہوں گی، بالکل مہنگی ہوں گی، اس لیے کہ اس کو چلانا ہے ملک کو. اگر ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس عوام ریڈی ہو جائے، عوام تیار ہو جائے. اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ عوام تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو خان صاحب نے کہا ہے 2 سال آپ کو بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ مہنگائی کی چھری عوام پہ چلے گی، ڈیفینیٹلی چلے گی. جب ملک میں چیزیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا آٹومیٹکلی باقی چیزیں مہنگی ہوں گی. اگر بجلی مہنگی ہو گئی آٹومیٹکلی باقی چیزیں مہنگی ہوں گی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک چلاتی ہیں. ٹرانسپورٹ، جو بھی چیز آئے گی وہ ٹرانسپورٹ پہ آئے گی. وہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو چیز آ رہی ہے وہ مہنگی ہوگی. آپ قرضے بھی باہر سے لیں، مہنگائی بھی بڑھے. مجھے بتائیں کتنے مل گئے؟ دیکھیں ایک چیز، صرف یہ بتا دیں ابھی کتنا پیسہ آ گیا پاکستان میں. صرف یہ بتا دیں مجھے. آپ یہ بتائیں نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے قرضے لیے اور اپنی جیب میں ڈالے. آپ بتائیں اس ملک میں اگر وہ لگاتے تو یہ سارے جو ادارے ہمارے بڑے بڑے، چاہے وہ پی آئی ہو، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے انڈسٹریز ہوں، جو چیز وہ سب اس وقت اچھی حالت میں ہوتی. آپ کو بتائیں اتنے تھوڑے سے دنوں میں 100 انڈسٹریز جو ہیں فیصل آباد کی کارخانے وہ کھل گئے جو سال سے بند پڑے تھے. بالکل ہماری پالیسیز کی وجہ سے. ہماری پالیسی گیس بڑھ رہی ہے اور ادارے کھل رہے ہیں. ہاں، لوگوں کو اعتماد ہے. دیکھیں لوگوں کو اعتماد ہے خان صاحب کے اوپر. یہ جو قرضہ لے رہی ہیں، جو پیسہ لے رہی ہیں، آپ قرضوں کی ادائیگیاں کریں گی نا؟ قرضوں کی ادائیگیاں بھی کریں گے اور ملک کو بھی چلائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ادھر سے پیسہ لیں اور سارا ان کو دے دیں. وہ گورنمنٹ بھی ایسے ہی کرتی تھی، نون لیگ گورنمنٹ بھی ایسے ہی کرتی تھی. کیسے کرتی تھی؟ وہ بھی لیتے تھے پیسے، قرضے جو ہے نا اتار دیتے تھے کیونکہ آپ کے پاس انکم کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے. تو خرچہ تو ہم کام کر رہے ہیں نا. آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی کتنا ہو گیا دوسرے ملک سے. بھائی کوئی بھی ملک اگر دے گا تو کچھ ٹائم تو لگاتا ہے نا، سوچنے کے اوپر، پالیسی بنانے کے اوپر، کتنے بیسس پہ آپ دے رہے ہیں، کتنا آپ کو اس کے بعد ریٹرن ملے گا. ایک چیز ہوتی ہے مائنیوٹ ڈیٹیل جو دوسرا ملک کر رہا ہوگا اس وقت. جن سے بھی بات کی ایسا نہیں ہے. یعنی کہ آپ سی این جی آپ جو چیزیں مہنگی کر رہی ہیں، سبسڈی وتھڈرا کر رہی ہیں، آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کو کٹ دے رہی ہیں، آپ جو بھی چیزیں کر رہی ہیں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسے لینے کے لیے، یہ ہے نا خوش کرنے کے لیے کیا ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے نا. آپ روپی کو ڈی ویلیو کریں، آپ جو ہے نا آپ ڈالر کو بڑھا دیں، آپ چیزیں مہنگی کر دیں، آپ سبسڈی وتھڈرا کریں، آپ کٹ لگائیں ڈیولپمنٹ فنڈ کو. جتنی آرگنائزیشنز آپ کی چل رہی ہیں، خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے پاس 1 سے 1.5 مہینے کا پیسہ ہے ٹوٹل اس وقت ملک چلانے کے لیے. جب پیسہ نہیں ہوگا، 16 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے نون لیگ کرے. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ان کے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کتنا ہے ہمارے پاس.
ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے 1 سے 1.5 مہینے کے علاوہ. تو جب پیسہ نہیں ہے تو ٹیکس لگانا پڑے گا. ٹیکس لگائیں گے تو ہمیں آمدنی ہوگی, اس سے ملک ڈیلی بیسس پہ چلے گا. آپ کو جو شکست ہوئی ہے لاہور کے اندر, جی اسی ڈیسیشنز کی وجہ سے ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک جماعت اکیلی کھڑی ہے اور اس کے ساتھ 12 جماعتیں اس کا مقابلہ کرنی ہیں. آپ اکیلے ہوں اور آپ کا پورا اسٹاف آ کے پھر آپ نے پنڈی میں کیسے جیتے؟ آپ پنڈی میں کیسے جیتے؟ وہاں بھی ساری جماعتیں بریک کے بعد آتا ہوں. نہ بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد سعدیہ جاوید کے پاس جاؤں گا. ویلکم بیک. سعدیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں ہمارے خلاف ہو گئیں تبھی ہمیں شکست آئی ہے. وہی جماعت 25 جولائی کو مینڈیٹ ملتا ہے, 2 مہینے ہی نہیں ہوئے لوگوں نے شکست دے دی, جیت نون لیگ کی ہوئی. دیکھیں یہ تو ان کی میرا اپنا جو اندازہ یا ایک سیاسی شاگرد کی حیثیت سے جو ان کی اپنی پالیسیز ہیں 2 مہینے کی. اسٹاک مارکیٹ یہ کہتے تھے کہ باہر سے انویسٹر نہیں آ رہا, باہر سے پیسے نہیں آ رہے کیونکہ 2 کرپٹ سیاستدان اس ملک پہ قابض ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتی ہوں کہ کتنی انویسٹمنٹ آ گئی 2 مہینے میں, کتنا اوورسیز رسپانس ہے آپ کو؟ ڈالرز کی بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, پیسے آ رہے ہیں. یہ کہتے تھے آتے ہی ڈالرز کی بارش ہو جائے گی. یہ مطلب یہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہت سارے ہمیں سنہرے خواب دکھائے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم IMF, ایک دن فائنانس منسٹر کا ویڈیو میسج آتا ہے کہ جی میں صبح جا رہا ہوں ملاقات کرنے انڈونیشیا. ملاقات ہوئی, پاکستان نے قرضے کی باقاعدہ درخواست دی. اب میں 2 دن سے پھر ٹیلی ویژن پہ سن رہی ہوں کہ جی ہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. او بھائی فیصلہ کرو, ایسے قوم ملک نہیں چلے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کہا کہ جی باہر سے چیزوں پہ جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دو. پاکستان میں میرا خیال سے زیادہ تر چیزیں, کیونکہ دنیا میں سب سے سستی انڈسٹری چائنا میں ہے, صحیح ہے, ساری دنیا ایون امریکہ تک آپ چلے جائیں آپ کو وہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہ میڈ ان چائنا ملتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بجلی فری دیتا ہے اپنی انڈسٹری کو. آپ کے ملک میں چیز بنتی نہیں ہے, باہر سے آتی ہے آپ کے پاس. آپ کہاں ہم نے 40 دن میں کر دیا. نہیں, آپ نے 40 دن میں نہیں کیا, آپ نے عوام کو جو سنہرے خواب دکھائے تھے نا, سنہرے خواب 40 دن میں پورے نہیں ہو سکتے. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن آپ نے تو خوابوں کیا کچکنا چور کر دیا نا. اب کوئی جو چیز اوپر چلی گئی ہے وہ میری زندگی میں تو جتنے دن سے میں اس دنیا میں ہوں, میری زندگی میں وہ چیز کبھی واپس نہیں آئی. ڈالر اب آپ دیکھیں نا, ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اسٹاک مارکیٹ بری طرح سے بروکرز کریش کر گئے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو لوگ جن کے ہاتھوں میں ڈالرز ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ اچھا, ان کے دور میں نہیں ہو رہا تھا, آپ کے دور میں ہو رہا. اچھا, پھر ان کے منسٹر صاحب کی مہربانی, آپ کے دور میں کیوں ہو رہا تھا؟ ان کے منسٹر صاحب کی مہربانی ہے. ڈالر 132 پہ رک گیا. علی زیدی صاحب ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہہ دیا ڈالر تو 140 پہ جا, نہیں 132 پہ ڈالر رک گیا تھا. 140 آپ کے منسٹر نے کہا وہ مارکیٹ میں ہٹ کر گیا, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اچھا جی, اب اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم سعودی عرب نے آپ کو کچھ نہیں دیا, آپ پھر جا رہے ہیں سعودی عربیہ. چائنا ہم سے ناراض ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ خان صاحب جائیں اور ان کے ہاتھ میں پوٹلی پکڑا دیں گے. نہیں, ہمیں تو یہ تسلی دی گئی تھی نا کہ پاکستان آ رہا ہے, ڈیلیگیشن ہائی پاور, وہ آئے. ایک دن کا کریڈٹ پہ پیٹرول آ رہا ہے, صبح کا منسٹر نے, شام میں کہا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, وہ واپس چلے گئے, کوئی MOU سائن نہیں ہوا, کوئی MOU سائن نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کل ڈان کی خبر کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بغیر چیک کیے ایک ہی دن 2 ڈیلیگیشنز کو ٹائم دے دیا. UAE کے ڈیلیگیشن نے آنے سے ریفیوز کر دیا. قطر کا ڈیلیگیشن اور UAE کو سیم ڈے سیم ٹائم دے دیا UAE کے ڈیلیگیشن نے. یہ تو انہوں نے حال کیا ہے. تو اب آپ نے ناکامی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں, یہ ہے آپ کی ناکامی. جی, کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے اس طرح مانیٹر کیا ہو کسی حکومت کو؟ ہر حکومت مانیٹر ہوئی. اس طرح کبھی کیا کہ 100 دن 5 دن 10 دن 15 دن؟ آپ نے خود کہا تھا نا, ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا نا.
یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کون کر رہی ہے یہ آپ سازش؟ لوگ کر رہے ہیں, میڈیا کر رہے ہیں. بالکل, اس لیے وعدے آپ نے کیے, سازش ہم نہیں. پہلی دفعہ خواب آپ نے دکھائے, دعوے آپ نے کیے, خواب پہلی دفعہ حکومت میں آئے. حکومت میں آنے کے بعد آپ ٹائم دیں, تسلی سے ٹائم دیں. تو پھر تسلیم کرے نہیں, پھر پی ٹی آئی تسلیم کرے کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ اکنامکس ایکسپرٹ میرے پاس ہے. بالکل ہے. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ پہلی اسمبلی ہے جس میں 75 پڑھے لکھے لوگ جو ہیں. مشرف صاحب کی پوری 100% اسمبلی گریجویٹ تھی. جی, ہماری ماسٹرز ہے, 73 ماسٹرز. تو ملک کا حال یہ, حکومت نے حال یہ کر دیا. ہم نے نہیں کر دیا, یہ آپ لوگوں نے کیا, انہوں نے کیا, نون لیگ نے کیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ نون لیگ ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. آپ بہتر بھائی نکل آئے نا, اس بات سے نکل آئے. کچھ نہیں کر سکتے. 20 دن نہیں, 60 پلس ہو گیا. ہاں 60 پلس, 20 دن 60 پلس ہو گیا. ہسٹری میں اتنے سے دن کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ 5 سال دیں, 5 سال بعد آپ دیکھیں جس حالت میں آپ چھوڑ کے گئے تھے اور جس حالت میں ملک اس وقت کے پی کے پہ لون نہیں تھا, 5 سال میں لون چڑھا گئے. تو اب جب یہ جائیں گے, جب میں پوچھوں گی آئی ایم ایف کا کتنا قرضہ ہے, ٹھیک ہے پوچھئے گا آپ اس وقت. لیکن کے پی کی حالت اس وقت پوری تمام صوبوں سے سب سے زیادہ اللہ مجھے معاف کرے, میں گئی ہوں, مجھے معاف کرے. ایسے کوئی ایسا ہی ہے نہیں, ایسا آپ کوئی تو نہیں. اپنی ایک پریجڈس آئے لے کے گئی ہوں گی, لیکن وہ لوگ جو بغیر کسی پارٹی کے بلانگ کرتے ہیں وہ گئے اور انہوں نے میٹرو کا کیا ہوا؟ پشاور کی میٹرو بن رہی ہے, اس میں کوئی کب تک بنے گی؟ اس کا بجٹ اوپر چلا گیا, اس کا بجٹ اوپر. پیسے نہیں ہے تو اس کو ارے اس کی کاسٹ بڑھ گئی, کمیشن کھٹک پیسے کھا گئے. کمیشن کھٹک اگر پیسے کھا گئے تو واپس دیں گے وہ پیسے. کمیشن کھٹک سے کون پیسے لے گا؟ احتساب ہوگا ان کا. اگر انہوں نے زیادہ پیسے لیے ہیں تو ان کا احتساب ہوگا, کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا. احتساب کرنے دیں گے کھٹک صاحب کا؟ کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ اگر ان کی طرف سے کوئی غلط کام ہوا ہے, لیکن وہ بن رہی ہے اور بن جائے گی, ایسا نہیں ہے 5 سال میں بن جائے گی. اس 5 سال میں شروع ہوئی, اس 5 سال میں بن جائے گی, 10 سال کے اندر بن جائے گی. مجھے بتائیے کون سے سال میں شروع ہوئی ہے وہ؟ بابا اعلان 2-2.5 سال آپ نے کیا ہوا ہے اس سے, 2-2.5 سال, اور آپ کہہ رہے ہیں 5 سال میں تو نہیں بنی ہوگی, پیسے نہیں ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی. ارے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ پروونشل گورنمنٹ کا چاہیے ہی ہوتے ہیں نا. تو وہ لون اتنا چڑھ چکا ہے کے پی کے پہ اتنا لون پہلے چھوڑ گئے ہیں. اب یہ میٹرو مطلب کہہ رہے کوئی کام نہیں ہو رہا میٹرو. سادیہ آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جو آپ نے 10 سال یہاں حکومت کی ہے, سندھ کو ویلکم بیک. ہاں سادیہ, 10 سال میں آپ نے تو سندھ کو پتہ نہیں کس طرح خوشحال گلے گلزار کر دیا ہے. اتنی خوشحالی سندھ کے اندر آپ کی گورنمنٹ میں, عوامی گورنمنٹ نے عوامی مینڈیٹ کی جتنی آپ نے ریسپیکٹ کی ہے, اس کی تاریخ میں کہیں ہمیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا چیزیں نہیں ملتی. دیکھیں ہم نے تو بہت ریسپیکٹ کی ہے عوامی. تھر کے اندر اس سال 500 بچے جو ہے نا ان کی جو ہے نا ہلاکت ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, تھر مجھے لگتا ہے تھر جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے جو اس کے میری وہ پولیٹیکل ایشو گئے تو تھے گورنر صاحب 52 گاڑیوں کے پروٹوکول میں. لال نہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے لیکن چھلانگ تو لگائی نا فیڈرل گورنمنٹ. بھائی جب گندم دینے افغانستان پہنچ گئے, ووٹ لینے شاہ محمود آ جاتے ہیں. تھر آئے, اب تھر جب سے فیڈرل منسٹر بن گئے آئے وہ آج تک تھر ووٹ لینے تو آتے ہیں نا, کیمپین چلاتے ہیں. جی آئے ابھی کچھ دن پہلے آئے. نہیں شاہ محمود الیکشن کے بعد تھر نہیں آئے میڈم, نہیں آئے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں تھر کے بہت سارے کلائمیٹیکل ایشوز ہیں, بالکل ہیں, جس کو ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دن میں وہ معاملات نہیں. 10 سال سے پیپلز پارٹی ہے, پہلے جو 40 سال یہاں حکومت کر کے. جان و مال کی تحفظ کی ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے. بالکل. ایک بچہ بھی مرے, ایک بچہ بھی اگر مرے ان بیماری میں یا غذائی قلت کے اندر, تو اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے سید مراد علی شاہ کے اوپر, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو مینڈیٹ ہے, عوام میں مینڈیٹ ضرور ہے, مینڈیٹ ضرور ہے. پانی کا زہر پلا رہے ہیں لوگوں کو, مینڈیٹ ضرور ہے, گٹر کا پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو. ایسی بات نہیں ہے.
گندم بھی چوری کر رہی ہیں آپ. ایسی بات ہر طرح کرپشن ہے, جس منسٹری کے اندر جائیں کرپشن ہے, ایریگیشن سے لے کر ایگریکلچر تک سب نے نیب نے ڈاکیومنٹس مانگے ہیں کہ آپ اپنا ریکارڈ دیں. میری بات سنیں, اگر جل جائیں گے فوٹو کاپی نہیں میری بات سنیں, ڈاکومنٹس جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے جیل میں جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں. نہیں کوئی خطرے ہوتا ہے تو کیوں جمہوریت خطرے میں. میری بات سنیں نا, شرجیل انعام میں 1.5 سال سے جیل میں ہے نا, ثابت ہو کس وجہ سے اندر ہے جیل میں؟ چلے آپ یہ تو کس وجہ سے الزامات ہیں امتیاز, الزامات کرپشن کے کیسز ہیں نا, تو ثابت کریں نا. میں کیسز چل رہے ہیں نا. ارے تو اس میں میرا اسی نیب نے آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف دیا. یہ نیب بہتر تھا. نہیں آج نیب کب دیا ریلیف, کب دیا؟ نیب سے بری ہو گئے نا, نہیں کورٹ سے بری ہوئے, نیب سے نہیں. کیس تو انہوں نے ہی بنایا تھا نا. تو آپ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہے تو میرا قصور ہے. آج بھی آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے, خوف نہیں تو ہم تو نہیں ڈر رہے. ساری جلا دی گئی اوریجنل, اچھا صرف فوٹو کاپیز وہاں پہ ملی, اس کی وجہ سے نہیں تو آصف زرداری نے کیسے جلا دی نیب کے دفتر میں؟ خود تو نہیں جائیں گے, آپ کے اہلکار تو ہوتے ہی نہیں. اچھا جیسے اب ان کے منسٹرز جا رہے ہیں, جیسے ان کے منسٹرز جا رہے ہیں, پرائم منسٹر نیب کے چیئرمین کو تڑی لگا رہا ہے, تڑی لگا رہا ہے. چیف جسٹس نے دوسرے دن کہا کہ ایسے نہیں چلے گا نیا پاکستان, جیسے عمران خان بیٹھ کے تقریر کر گئے کل. انہوں نے تو چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں جو چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی انہوں نے کہا تھا نا, کس بات پہ, اگر ہم کچھ کریں تو وہ غلط ہے, یہ کچھ کریں وہ حلال ہے. دیکھیں نا آئی جی اے ڈی خواجہ کا مسئلہ تھا تو آپ میڈیا, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, جس میں عمران خان کہتا تھا کہ جی اے ڈی خواجہ سے اچھا, 1 مہینہ آئی جی پنجاب برداشت نہیں ہوا. کیوں نہیں برداشت ہوا؟ کیونکہ آپ کے منسٹر کے خلاف, آپ کے پارٹی لیڈر کے بیٹے کے خلاف کیس بن گیا تھا. نہیں, اور ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر رہا تھا. یہ بات نہیں ہے. کیوں ہٹایا, سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے خان صاحب کے نان پولیٹیکل ہو. یہ پولیٹیکل تھا جو ہو نان پولیٹیکل. طاہر خان, نہیں میں وہ اس کی بات نہیں کر رہی, میں ساری ایپیسوڈ کی بات نہیں کر رہی. طاہر خان کی آئی جی جو آپ نے خود ہی لگایا تھا نا, الیکشن سے پہلے اس کو روکا, ابھی خود چینج کیا. یہ طاہر خان آپ پشاور سے لے کے آئی تھی خود. ہاں وہ بہت اچھے, پھر خراب کیسے ہو گئے؟ خراب نہیں. خان صاحب چاہ رہے تھے کہ نان پولیٹیکل ہو یہاں پہ آئی جی. تو یہ آئی جی آپ کا کہنے کا مطلب ہے طاہر جو ہے وہ پولیٹیکل تھا؟ پولیٹیکل ہوگا, اس کی ایفیلیشن نظر آ رہی ہوگی تو اس کو ہٹایا نا خان صاحب نے. اچھا پھر دورانی صاحب نے جو ان کے ناصر دورانی نے کیوں استعفیٰ دے دیا, کیوں انکار کر دیا کہ میں پنجاب میں کام نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پنجاب کی پولیس کس قدر ریجڈ ہے کہ وہ بالکل آئی جی کی بات نہیں مان رہی. وہ آئی جی نہیں تھے, وہ تو ریفارمز کمیٹی تو پنجاب وہ نہیں, مطلب انہوں نے انکار کر دیا کہ انہوں نے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آن ریکارڈ ہے یہ بات, کہ انہوں نے کہا کہ اتنی انٹرفیرنس ہے پنجاب میں پولیٹیکل کہ میں کام نہیں کر سکتا. تو پولیٹیکل اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ آج بھی اس کے شہباز شریف کے لوگ ہیں. بھائی آپ کی حکومت آ گئی, اس سے نہیں فرق پڑ رہا. اتنے تھوڑے دن ہوئے ابھی ہماری حکومت کو, ہماری طرف لوگ ہماری بات سنتے حلیم خان کی فرمائش الگ ہے, پرویز چودھری پرویز الہی جو کہ ڈاکو تھا, اب جب میاں خان صاحب حکومت میں نہیں آئے تھے, وہ جو آج ان کا اسپیکر ہے جس کے خلاف نیب کے کیسز ہیں, وہ اب وہ اس کا پریشر تھا, علیم خان کا پریشر تھا, جہانگیر ترین, اس لیے اکرم ناصر دورانی نے استعفیٰ دیا ہے. اگر انہیں شکایت ہوتی خان صاحب سے تو 5 سال انہوں نے کیسے کر لیا وہاں پہ کام؟ تو یہاں کیوں نہیں کیا؟ یہاں کیوں نہیں؟ یہاں اس لیے نہیں کیا, میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ یہاں کی پولیس بہت زیادہ پولیٹیکل ہے. وہ ان کی فیصل واڈا کا میں ایک اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کے سی ایم سے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ فیصل واڈا کو کیسے پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ وزیر ہیں, وزیر تو ہیں, آپ سے زیادہ قریب ہیں خان صاحب. کسی کو ٹائم خان صاحب اکیلے میں نہیں دیتے, ان کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا عثمان بزدار کی کارکردگی سے ہم خوش نہیں ہیں, مطمئن ہم سے کیا مراد ہے؟ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو اپنی بیسس پہ کی ہوگی. پارٹی کو اگر کچھ اس طرح چاہیے تو خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب تک اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے عثمان بزدار صاحب اگلے 5 سال, یعنی کہ یہاں وزیر جو بھی بیان دیتا ہے اس کا ذاتی بیان ہوتا ہے یا پارٹی ہوتا نہیں ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کا ذاتی بیان ہے. وزیر کا بھی ذاتی بیان سمجھے بالکل. 18ویں ترمیم ان کا ذاتی بیان, پانی کے مسئلے پہ ان کا ذاتی بیان, این ایف سی پہ ان کا ذاتی بیان, پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے پھر, آپ چیف منسٹر پہ ان کا ذاتی بیان, تو فیصل واڈا پھر منسٹر کیوں ہے؟
कैबिनेट में क्यों है? वो कहते हैं कि एनएफसी को रोल बैक करेंगे, हम एनएफसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक बात उन्होंने कहा था, हम सिंध का पानी बंद कर देंगे, कराची का पानी सिंध गवर्नमेंट चोरी कर रही। उन्होंने अभी दोबारा एक चीज फवाद चौधरी साहब ने कही है कि एनएफसी को, अभी आप फैसल वाडा की बात कर रहे थे, अब आप उस पे भी आता हूं। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने जो चीजें कही है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एनएफसी से हम 3% जो है ना पैसे फाटा को देंगे। वो भी उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं पता। आपको पता है एनएफसी का सूबों का अगर काटना होगा शेयर तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। वो जो लोटा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान, आपकी पार्टी में भी तो, हाँ, तो हमारी पार्टी आपके पास लोटा नहीं था, इनके पास लोटा, हमारे पास आपके पास शरीफ होता है, नहीं आपसे आपकी पार्टी में जमूरी, इनकी पार्टी में करप्ट, पास शरीफ होता है, हमारे पास चोर होता है, इनके पास वो होता है। कितने लोगों के मैं नाम बताऊं, गिनवाऊं, जो पीपल्स पार्टी में थे तो चोर थे, डाकू थे, और इनके पास है तो वो दूध के धुले। यहाँ पे लीडर से फर्क पड़ता है। अगर लीडर चोर नहीं है, हमारा लीडर चोर नहीं है, हर बंदा इस बात को एक्नॉलेज करता है, घर में रहता है लीडर तो आपका हो चाहे दोस्त हो, हर बंदा ये बात एक्नॉलेज करता है कि खान साहब बेईमान नहीं है, खान साहब चोर नहीं है, वो झूठे नहीं है, उनके होते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। कैबिनेट में बेईमान हैं, होते रहे, करप्ट हैं। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो हैं तो वो करप्शन नहीं कर सकेंगे, वो झूठ नहीं बोल सकेंगे, वो गलत काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बात सारी लीडर की होती है। अगर ऊपर वाला ठीक है तो नीचे कोई आदमी करप्शन नहीं कर जो बयान आते हैं उसके जिम्मेदार तो खान साहब है ना, खान साहब हैं तो वो उसका नोटिस ले लेंगे, बड़े तो वही है ना, खान साहब नोटिस ले लेंगे। अगर कोई इस तरह की बात हुई तो खान साहब नोटिस ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत की पॉलिसी नहीं है ये, हुकूमत की पॉलिसी क्या आप अगर कोई वजीर बयान दे दें, ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये इनकी उन पे एक्शन होना चाहिए। अगर क्यों नहीं ले रहे एक्शन? एक्शन लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेंगे। खान साहब लेंगे, किसके ऊपर लिया है इस पार्टी के अंदर, किसको एक्शन लिया गया? क्यों अभी बिल्कुल शुरू की बात है, किसी ने पता नहीं क्या, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आपके दो, एक आपका एमएनए आफ्ताब जहांगीर, एक आपका एमपी राबिस, उसके ऊपर किसने एक्शन लिया है? उसके ऊपर इलेक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि लिया जाएगा, एकदम फौरन नहीं होते सारे काम। पूरा पाकिस्तान है, उसको एकदम एक साथ नहीं चलाया। हमने मजाक नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल। अगर वो एमएनए और एमपीए लड़ रहे हैं तो जमीन के कब्जे पे लड़ाई थी ना, वो अभी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इसके ऊपर हाँ, तो इंक्वायरी चल रही है, सजा मिल जाएगी। आम लोग नहीं है, सिंध गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, सिंध गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, आपने सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी करनी है, वो आपकी इंक्वायरी कर रही है। नहीं, वो तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके पास है, ये नेब के थ्रू आपके पास आएंगे, फिर आप चीखेंगे, फिर पीपल्स पार्टी चीखेगी जमहूरियत के नाम पे, मैंडेट के नाम पे, सिंध को टारगेट किया जा रहा है। गलत होगा तो उसका किया जाएगा। मेरे ख्याल से जब से 80 की दहाई से पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, हम नहीं डरते, करें एहतसाब करें, बिल्कुल। 11 साल आसिफ साहब ने पहले भी जेल काटी है, खुदा ना करे अगर ये वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन साबित करें। मफरूज़े तो बहुत हैं, देखें ना, ये जैसे कहते हैं कि जी हमने करप्शन नहीं किया, हलीमा खान साहिबा का चौहान साहब कहते हैं नाम नहीं लो, साबित है ना उनकी ऑफशोर कंपनीज, प्रॉपर्टी। वो हुकूमत कर रही हैं क्या? नहीं, हुकूमत कर रही हैं क्या, या हुकूमत के पैसे उन्होंने चुरा के बाहर जाके बना लिया? ओहदा था, या उनके पास ओहदा था? अगर वो किसी की बहन है तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि दूसरों की अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे, जो बाहर उनकी जायदाद, देखे ना, इन्होंने कहा था टैक्स रिफॉर्म्स लाएंगे एफबीआर में, एक काम वो नहीं हुआ, टैक्स नेट बढ़ गया। वही वाली बात जो नून लीग अगर कर रही थी, जिसकी ये तनकीद करते थे, असद उमर कहते थे कि टैक्स बढ़ा के अपनी अयाशियां करें, तो आज मैं ये कहूं कि ये मौजूदा हुकूमत भी टैक्स बढ़ा के अपनी अयाशियों को टाइम दिया है आपने, जितना खा के चले गए पूरे मुल्क को खाली करके। आप इतना परेशान हैं, कहने के टाइम ही नहीं मिल रहा आपको, टाइम ही नहीं मिल रहा किसी की चीज का। अयाशी कहाँ से करेंगे? अयाशी करने के लिए तो ये टाइम होना चाहिए। यहाँ 16-16 घंटे खान साहब काम करते हैं और उनके सारे खान साहब नहीं करते होंगे, दूसरे तो करते होंगे ना, कोई भी नहीं करता, दूसरों को तो टाइम होगा ना, बिल्कुल नहीं। जिनके ऊपर कैसे जिनको लगाया जा रहा है, सारे मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। जिसको वो लगाया, वो जो खान साहब का एक दोस्त साहबजादा जहांगीर, उन्होंने मना कर दिया। कल एक नहीं, उन्होंने मना नहीं किया क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना हंगामा मच गया, उनके ऊपर लंदन में करप्शन के केसेस हैं, बैंक फ्रॉड है। उनको आपने यहाँ वो लगाया, उसने कहा कि भाई कोई, उसने अब इन्होंने कहा कि जी हमने विड्रॉ,
भाई कोई चीज पे तो रुको, कोई चीज तो रोक सको। सिर्फ वही पॉइंट्स आप लोग निकालते हैं जिसपे खान साहब विड्रॉ करते नहीं, हैं। आप मुझे नहीं पता कौन सा काम है जिसमें सस्टेन कर गए खान साहब, मुझे वो पॉइंट बताते हैं जिस पे अप्रिशिएट करें खान साहब को। आप नहीं करें, मुझे बिल्कुल वो नहीं, आप नहीं करें नहीं, appreciate। नहीं, नहीं, हमें आपकी appreciate करिए, appreciation अवाम आपकी ना आपकी मुल्क नहीं, चाहिए appreciate नहीं। करे, मुल्क appreciate करे। खान साहब जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 5 साल के बाद नजर आएगा कि पाकिस्तान किस कंडीशन में छोड़ के गए ये लोग और पाकिस्तान किस कंडीशन में यानी कि होगा। 5 साल आपको पूरा अवाम चुप रहे, आप जितना जुल्म करो, जितनी नाइंसाफी, जितनी टैक्सेशन करो, यानी कि हम भी आपसे नहीं पूछें, नहीं आप बिल्कुल पूछें, लेकिन हम भी खामोश हो जाएं, मीडिया भी खामोश हो जाए। नहीं, खामोश कोई ना हो, काम की बात की जाए जो कि प्रोडक्टिव हो। ये नहीं कि मुखालफत बराए मुखालफत कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यार तो आपने किया क्या था, आप करके क्या गए? यही किया ना हमने तो किया, हम हुकूमत में तो नहीं थे ना। आपने 10 साल क्या किया? हम 50 साल पार्टी नहीं है या 30 साल पार्टी नहीं है जो हुक्मरान करती है। 22 साल हुक्मरानी करती है। 22 साल पार्टी, 22 साल पार्टी है। इलेक्टेबल के बगैर कहते थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इतने बड़े यू टर्नर्स हैं, पहले कहते थे इन इलेक्टेबल्स के बगैर लड़ूंगा, बगैर इलेक्टेबल्स के उनको भी नजर आया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ऐसे ऐसे लोग पार्टी में शामिल किए गए। मसलन कौन से इलेक्टेबल मौजूद है बता दें आप मुझे। कौन नहीं है? सारे सिंध से सारे के सारे हार गए, पंजाब से सारे के सारे कौन हार गया? सिंध में तो आपने बंदे ही नहीं खड़े किए थे, कराची का मैंडेट चोरी हुआ है, वो आपकी इत्तेहादी कहती है। किसने कहा आपको बंदे नहीं खड़े किए थे? पूरे कमजोर खड़े किए थे ना। लियाकत जतोई वगैरह कमजोर थे। कितना बड़ा करप्ट, कितना बड़ा करप्ट, क्या करप्ट? अरे वो निकल गए वो सारी करप्शन के उससे। लियाकत जतोई से बड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर सिंध की तारीख में नहीं आया। अपनी पार्टी ने उसको चेंज किया जी, इससे तो जब ने सीएम लगाया था जी, वो सारे करप्शन के केसेस उनके पास खत्म हो गए हैं। वो बिल्कुल यानी आपके पास आ गए तो उसके करप्शन के हाँ केसेस जी, खत्म हो गए। वो मैंने हमने नहीं खत्म किया, हमारी हुकूमत में आने से यानी कि पहले आपके खत्म पास हो आए तो चुके थे। उनको mandate हमारी अवाम दे। हुकूमत में आने से पहले उनके पास खत्म हो चुके देखें थे। 70 इयर्स, तकरीबन 70 साल से ज्यादा अरसा का ये मुल्क बना है। आज भी शहरी आबादी जितनी है तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है ना पक्के घर बने हुए हैं। ठीक है, 70 साल हो गए इस मुल्क को। आपने कहा है कि हम इस 5 साल के अंदर 50 लाख घर देंगे, जिसकी मालियत यानी कि जिसकी कॉस्ट होगी वो तकरीबन 180 अरब रुपए होगी। जो डैम बनेगा उसकी 20 अरब रुपए बादशाह डैम की बनेगी, जो बादशाह के मकाम पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आप अगर 180 अरब रुपए पे जो खर्चा करने जा रहे हैं, वो किसको प्रोजेक्ट देंगे, क्या करेंगे, वो तो आप बेहतर खुद जान दिए। डैम के हवाले से आप खामोश हो गए, जिसके 5 अरब रुपए बड़ी मुश्किल से हुए जमा। आपने घर बनाने पे जल्दी की, क्या सबब है? अगर आप इतने 180 अरब रुपए अगर डैम बनाते तो 10 डैम बन जाते। क्यों? एक पे आप चुस्त हैं, दूसरे पे आप सुस्त हैं, एक पे आप एक्टिव हैं, दूसरे पे आप अगर खामोश। कमिटमेंट की है खान साहब ने तो उसको भी पूरा करेंगे। डैम की जहां तक बात है, डैम बनेगा जरूर, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट का ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां से आएगा? पैसा जहां से भी आए, बंदोबस्त कर रहे हैं, मुल्क हो में पैसा जाएगा। है नहीं। ये चुरा के नहीं लाएंगे या किसी से IMF से इस तरह नहीं लेंगे कि लेके और अपनी नहीं, जेब में नहीं, डाल वो के तो बाहर वो बनाने बिल्कुल अपनी आशियाना जायदादें। हाउसिंग स्कीम है, दूसरी आशियाना हाउसिंग स्कीम होगी। जी, इसलिए कि वो भी यही प्रोजेक्ट है ना कि गवर्नमेंट की जमीन होगी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होगा, और वहां पे जो ठेकेदार हैं और जो जहां पे यानी ठेकेदार हैं, ये आसमान जमीन का 50 फर्क होगा। लाख घर आप कह रही हैं आशियाना स्कीम का बाप होगा। जी, इतना बड़ा, यानी कि 180 अरब रुपए हाँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है, बिल्कुल, और ये भी नहीं बता रही कि पैसे कहां से आएंगे। पैसे का बंदोबस्त होगा, अभी नहीं उन्होंने कह दिया कि हम कल शुरू कर रहे हैं। कर्जा उतारे ना मुल्क में, आप IMF के पास क्यों जा रही हैं? अगर इतना पैसा, मैं आपको खुद कह रहा हूं ना, इतने पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर तो हमें कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। खान साहब ने तकरीर करके डैम के लिए भी ऐलान किया था ना, ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे पैसा दें। मैं इनसे कहती हूँ आप टीवी पे बताया तो करें, 15वें दिन चले, रोज ना बताएं, 15वें दिन तो बताएं कि कितना ओवरसीज रेमिटेंस आया डैम के नाम पे। अच्छा, अब इस बात पे आपको पता है कि खान साहब को लोग किस तरह पैसा देते हैं? एक घंटे में वो 13-14 करोड़ रुपया। तो वो कहाँ है आप बताएं ना टीवी पे, ये आप कितना फिगर है, कितने पैसे जमा? तकरीबन 5 अरब रुपए। हाँ, तो 5 अरब शुरू में जो है ना आपको जो है जल्दी में 4 अरब रुपए। पहले चीफ जस्टिस की कैंपेन थी ना वो, फिर खान साहब अभी ने खामोशी है, वो तो गवर्नमेंट involve हुए की ना, खामोशी है। खान साहब उसमें, लेकिन बड़ी मेहरबानी आपकी। मुल्क के अंदर बेहतरी की ख्वाहिश की जा सकती है, मुल्क में बेहतरी आएगी, मैं तो पूरी उम्मीद हूं, लेकिन गवर्नमेंट जो चाह रही है जिस तरह की, ख्वाहिशों पे चीजें नहीं होती, ख्वाहिशों पे चीजें बनती भी नहीं है। बंदा रियलिस्टिक होना चाहिए, ग्राउंड्स को देखा जाए, मुल्क की इकॉनमी क्या है, इतने बड़े वादे, इतने बड़े दावे,
عوام پوچھ رہی ہے. تبدیلی کے نام پہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا. نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں. صرف احتساب لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. ملک بھائی کیسے چلے گا؟ ملک کو چلانا ہے. آپ تو چل رہے ہیں, آپ تو ایک شروع دن سے چندے سے چل رہے ہیں. ملک کیسے چلے گا؟ ملک کو چلانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ کو ووٹ پڑا ہے. خان صاحب کسی طرح بھی پڑا ہے, کیا بھی پڑا ہے, کس نے دیا ہے, کس نے نہیں دیا, کون ہے پیچھے, کون سی قوت ہے, یہ ڈسکشن الگ. لیکن ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. اتنے یو ٹرنز لیں گے تو لوگ سوال ضرور کریں گے, یہ میڈیا بھی ضرور کرے گا. اور خان صاحب نے کہا 2 دن پہلے, آج میں جو کچھ ہوں میڈیا کی وجہ سے ہوں. یعنی کہ میں پرائم منسٹر بنا ہوں بھی میڈیا کی وجہ سے بنا ہوں. آج یہ لوگ میڈیا کو تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ سازش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.